میں انجینئر علی مرزا کے والد سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ایسا بے لگام چھوڑا ہوا ہے، مذہبی اسکالر بن کے وہ کسی پہ بھی فحش تہمت لگا دے، لونڈے بازی کی تہمت لگا دے، کچھ بھی کہہ دے، آپ اس کو کچھ. میں کتنے ہی بچوں کا باپ ہوتا نا، میرا باپ اگر زندہ ہوتا مجھے ہینڈروں سے مارتا وہ کہ بیٹا تو میری جو ہے نا میرا نسب کو بدنام کر رہا ہے. لوگ کہیں گے اس کے باپ نے تربیت نہیں کی ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے کسی کے بزرگوں پہ فحش تہمتیں لگا رہا ہے یہ بیٹھ کے. میرا باپ مجھے نہیں چھوڑتا کسی قیمت پہ، اور میرے استاذ بھی نہیں چھوڑتے جو میرے روحانی باپ ہیں. آج میرے بہت سارے مشائخ زندہ ہیں الحمدللہ جن سے ہم نے علم حاصل کیا. میں اگر کسی کے مسلک کے بزرگ پہ اغلام بازی کا الزام لگاؤں گا، خدا کی قسم میرے بزرگ میرے اکابر مجھے نہیں چھوڑیں گے، اتنا میرے خلاف ہو جائیں گے. تمہیں شرم نہیں آتی تم ممبر پہ بیٹھ کے کسی کے بزرگ پہ ایک جزوی واقعہ جو ایک مزاح کا واقعہ ہے اس پہ تم یہ الزام لگا رہے ہو. لیکن انجینئر کے روحانی والد تو کوئی ہے ہی نہیں بیچارے کا. جو جسمانی والد ہیں میرے لیے قابل احترام ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو لگام دو. اس سے اشتعال انگیزی پھیلتی ہے، اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں، اس سے لڑائی پھیلتی ہے، اس سے بہت کچھ ہوتا ہے. یہ تو بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے ایک برف خانے میں، نکلتا ہی نہیں ہے وہاں سے. تو یہ خلاصہ یہی نکلا کہ یہ مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ نے نہیں لکھا، اور بالفرض اگر لکھا بھی ہے تو بھائی غلطی ہے، ان سے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. اگر وہ زندہ ہوتے ہم ان سے کہتے حضرت یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، اگر یہ واقعہ نجی محفل کا تھا بھی تو اس کو کتاب کی زینت نہیں بننا چاہیے تھا، تو وہ مان لیتے اپنی غلطی ہے. مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی سیرت بتاتی ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے ان کا واقعہ بتایا کہ جب ان کی مجلس میں کوئی آتا تھا نا تو اس آنے والے پر لازم تھا کہ پہلے اپنا نام بتائے، اپنا تعارف کروائے اور پوری ڈیٹیل بتائے کیوں آیا ہے، بغیر پوچھے اس کے ذمہ لازم تھا، ورنہ وہ ناراض ہوتے تھے. تو کسی نے ان کو حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اخلاق نہیں ہے. پوری حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے کہ جو آنے والا ہوتا ہے اس پہ ایک وحشت ہوتی ہے. سال کا اپنا یہ معمول تھا وہ چھوڑ دیا، فوراً حدیث سن کے رجوع کیا. پھر ان کی محفل میں جب بھی کوئی آتا تو وہ خود اس سے پوچھتے کیسے ہو، طبیعت کیسی ہے، تاکہ اس کی وحشت دور ہو. ورنہ نو وارد پر ایک وحشت ہوتی ہے نا، تو وہ اپنی غلطی مان لیا کرتے تھے. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ علماء دیوبند سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. کتنے مسائل میں ہم نے کہا کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے. بہشتی زیور مولانا شلوی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے 15 شعبان کا روزہ سنت ہے، مگر ہم فتویٰ کیا دیتے ہیں؟ سنت نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ بھائی وہ جو حدیث ہے اس بارے میں وہ ضعیف حدیث ہے. تو حکیم الامہ حضرت مولانا شلوی تھانوی بہت بڑے محقق تھے، لیکن غلطی ہر انسان سے بولو ہو سکتی ہے. تو ہم نے اپنے بڑوں سے ہی یہ چیز سیکھی ہے، اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. ہم اگر اکابر پرست ہوتے تو ان سے کوئی غلطی ہوتی اس کو بھی سیدھا کر رہے ہوتے ہم بیٹھ کے. لیکن انجینئر علی مرزا کے جو فالوورز ہیں وہ بہت بابا پرست ہیں. انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ اس کی ہر الٹی بات کو سیدھا کرنا ہے. تو میں انجینئر سے پوچھتا ہوں یہ قصے چھوڑ دو کہ بستر پہ وہ بے تکلفی میں کیا کر رہے تھے. یہ چیزیں اس وقت جو ملک کے حالات ہیں ویسے بھی اٹھانے کی نہیں ہے. یہ چیزیں اس سے کوئی کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا.